سونے ہوں راضی ہیں سرکار پھر ایک بک پڑھ کے نا پھر جنت دے جا سونے راضی ہیں سرکار کمی ایک بک ہور رب پڑھ کے جنت دے جا جب 3 بک پڑھ کے نا جنت میں رب گناہ گاراں دوزخیاں جنت میں جنت بخشے گا نا پھر کہ یا رسول اللہ راضی ہیں پھر میں ہوں اپنی مرضی کا سونے ہوں اپنی مرضی کر لے سونا اپنی مرضی سے آئے گا سوائے مشرکان دے سب جنتی رب فرمانا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما فقد ضل ضلالا بعیدا سبحان اللہ اللہ سونا مشرک تو علاوہ سب نے بخش دے شرک انتہا درجے دا بڑا گناہ شرک انتہا درجے دا بڑا گناہ لہذا اللہ معافی دے منوں تو انہوں پچھلے اگلے سارا شرک تو بچائے کفر تو بچاوے اور یاد رکھنا شرک و کفر تو ود کے ایک گناہ ہے نفاق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار درک اسفل جہنم تو سب تو تھلے والا درجہ یعنی سب تو ہیٹلا جڑی جگہ ہے نا درک اسفل کہیں درک اسفل منافقہ کا ٹھکانہ ہے نہ اتنے کافر پہنچیں گے نہ مشرک پہنچیں گے یعنی کافر ہونا بہت بڑا گناہ ہے مشرک ہونا بہت بڑا گناہ ہے جڑا بین زندگی گزار گیا نا نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہوئے ٹکڑے بدل کے کہیں نہ کفن کے رہے نہ دفن کے وہ بے ایمان جڑے نا منافق جڑے کہندے سن اسی تواڈے نال دے جو سانوں ملدے سی نا صحابہ پاک کہندے سی اسی تے تواڈے نال جدوں انہاں وال جاندے سی آندے سی اسی انہاں نال مذاق کر لیں اللہ نے فرمایا اچھا اللہ یستعذب ویمدہم فی طغیانہم یعمہون تسی ہمیشہ طغیانی دے سمندر وچ غرق ہوئے رہو تانوں ہدایت دے قطرہ تے ذرہ نہ ملے گا تانوں تسی انہاں نال مذاق کر دو اللہ تانوں اس مذاق دی سزا دے اللہ اکبر یار بہت دور چلے گئے تو ٹائم کافی ہو گیا سیال کے دن ترجمہ تھوڑا جا کر لی تو پھر اگے چلے ایک لفظ یا گل اتوں چلی سی یا حرف ندا ہے یا حرف ندا ہے پکار ہے جس طرح اسی کسی نے بلانا ہوئے اے اوے اے یارا اوے یارا اے یارا یہ 3 لفظ نے اے نال بھی کہہ لینا اوے نال بھی کہہ لینا بہرحال اسی جسے پکارنا ہوئے تو اپنی زبان میں اے کہنا اور یاد رکھو عربی میں 5 حرف ندا دے نے انہاں لفظاں تو علاوہ پکارن لی ہو کوئی نہ کوئی لفظ دے الصلاۃ والسلام بہرحال اللہ سونے نے لفظ یا اور اپنا اے نال پکاریا یا ایھا الذی یعنی دوری پکار ڈبل پکار اے لوگو ایمان والو انا بے شک ہم ارسلنا بھیجا سے رب نے یہ نہیں کہا کہ پیدا کیتا بنایا ہے یہ کیتا ہے وہ کیتا نہ فرمایا سن کر لیا انا ارسلنا کا ہمارا رسول تمہاری طرف ارسال ہو کر تمہارا مرسل بن کر پہنچا سبحان اللہ رسول مرسل اور ارسال ارسال کرنے والا اللہ
اور پہنچنے والے میرے محبوب رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبول کرنے والے مومنین ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومنین کو خطاب ہو رہا ہے کہ میری چٹھی تو آڈے والا آ گئی، میرا بندہ آ گیا ہے، انہوں قبول کر لیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، یہ ایسا آدمی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان رابطہ اور واسطہ اور وسیلہ ہے۔ نہ تم ہم کو جانتے ہو، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہم کو نہیں جانتے۔ ہم نے ایک وسیلہ اپنا پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، جس کا نام رسول ہے، جس کو نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں، یعنی دو صفتوں کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ نبی بھی نام ہے صفت کا، اور رسول بھی نام ہے صفت کا۔ نہ رسول اللہ کی ذات کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دنیاوی نام ہے نہ اخروی نام۔ جڑا اگلے جان جا کے سرکار کا نام ہے نا، اوتھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایتھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی یہ صفت ہے سرکار کی، اور رسول ہونا یہ بھی صفت ہے سرکار کی۔ اور دونوں بعض ایسے ہیں جو صرف نبی ہیں، رسول نہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے آدمی ہیں، ایسے نبی ہیں جو نبی ہیں، رسول نہیں۔ رسول جو ہے وہ مخصوص ہے، وہ صاحب کتاب ہے، صاحب دین نو ہے، جنہ نواں دین لے کے آئے تھے، نئی کتاب لے کے آئے، وہ کون رسول۔ اور جڑے پہلے دے صحیفیاں دا پرچار کرتے رہے اور پہلے کنا مطلب سمجھاتے بھی رہتے رہے، وہ صرف نبی۔ یا ایھا النبی، اے میرے غیب کے خبریں بتانے والے محبوب، مطلوب، مقصود اور میری ذات کے ساتھ موجود محبوب، ان کو میری باتیں، میرے احکام پہنچا دیا کرو۔ فرمایا جو یہ بتائیں ان پر ایمان لے آیا کرو، شک نہیں کرو۔ میرا کلام جو ہے نا ان کی زبان سے آپ تک پہنچے۔ اور دیکھ لو کسی نبی نے، ہاں سرکار نے، کوئی سرکار تو علاوہ رب نے کسی نے گل کی ہے؟ کوئی گل جدو گل کی ہے وہ جبریل نال کی ہے، جبریل نے کیا جا کے گل سنا دو میرے نبی گل سنا دو، نبی نو کیا تسی اپنی امت نو سنا دو۔ جبریل نے بھی کسی نال گلاں نہیں کیتیاں تے رب نے بھی کسی نال گلاں نہیں کیتیاں۔ رب نے گلاں کیتیاں نے تے جبریل نال یا موسیٰ کلیم اللہ نال یا حضرت آدم صفی اللہ نال یا جس نال کیتیاں نے وہ کم از کم نبی ہوا۔ نبی تو علاوہ کسی نال گل نہیں، انہوں نے کہا تسی اپنے امتیاں نال گل کرو۔ سانو آخیا جدو کچھ منگنا ہوئے، لینا ہوئے، جو مقصود ہوئے تسی انہاں کو لیا یہ بنڈن کے خزانے کے مالک بنا دیتے، جو چاہیے ہوئے انہاں کو لے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہ بنا کر، ومبشرن، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، جنت کی باتیں بتانے والا، نعمتوں سے تعارف کرانے والا، اللہ کی رحمتہ لے کے تھوڑی چوڑیاں کرنے والے محبوب نے۔ شاہدن ومبشرن ونذیرا، دوزخ تو ڈراؤن والا، اللہ کے عذاباں تو ڈراؤن والا، اللہ کے عذاباں تو بچاؤن والا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارا اتنا غمخوار محبوب تو پھر بھی شکریہ۔ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اکلیا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ وال بلاوے، اللہ نال ملاوے، اللہ وال بلاوے، اللہ نال ملاوے۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اور قربان جانا بلان والا ہے تے اپنے حکم نال،
کہ باذن ہی دا اگر مر جائے زمین دا خدا منا جائے یعنی اللہ دے حکم نال تانوں بلانا باذن ہی ہدایان اللہ باذن ہی وسراجا منیرا اور تسی نیرے بیٹھے ہو روشنی تے نور بخشن والا نبی دا یہ نبی دوسرے نو نور بخشتا ہے آپ کیوں نہ نور ہوئے جو دے کول نور ہوئے گا تو نور تقسیم فرمائے گا جدے کول اپنے کول نور نہیں ہے دوسرے نو نور کی بخشے ہمارا نام رب العالمین چلو جا سلطان شریف پہلے جلدی 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 تیرے لاکھوں سلام سمائے قد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سمائے قد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی گولے قدس کی پڑھنا سچے دل میں توبہ کرنی پچھلے گناہ تو اللہ منگنے بننے کی توفیق نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
الہ العالمین جنہیں صغائر کبائر گناہوں سے توبہ کرنے سب توبہ قبول فرما الہ العالمین خاندان قادری نقشبندی عبادت قبول کرنے سے سیدنا حضور کے العالمین سیدنا صاحب حسن سرکار سیدنا مجد صاحب سیدنا غوث پاک سیدنا مولا سرکار سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے دستے رحمت قدرت عبادت کرنے سارے سب عبادت قبول فرما پنجے نمازاں سارے کا پابندی نال پڑھے اور فرضی اذان تو دفعہ گھنٹہ پہلے اٹھے وضو کیتا دو نفل وضو پڑھے الحمد شریف تو بعد تین مرتبہ کرسی پڑھنا دعا رکعتیں یاد رکھو اس تو بعد کم از کم 6 رکعتیں دو کر کے پہلی رکعت سلام شریف تو بعد پر کرسی دوسری دو تیسری تین چوتھی 4 پنجویں پنجویں 6ویں رکعت 6 دفعہ کرسی پڑھنا اس سے معمول میں ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور شیری دے وقت میں ضائع نہیں کرنا دعاؤں کی قبولیت دے وقت میں اللہ رحمت آنے وقت میں اس کے بعد 111 مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر 111 مرتبہ درود شریف ہزارہ قرآن پاک کی زیارت تلاوت کی نشانی میں جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنی ہر برائی سے بچنا اللہ اللہ کے رسول کا درخواست اپنے دل و دماغ میں رکھنا اللہ کے راغب کرنا دعاؤں یا اللہ اپنے گناہ کے کنارہ شر شیطان کو بچا لا والدین کی خدمت اطاعت میں حکمت تعمیل ودینا میں چھوٹے میں شفقت میں پریشان حرام حلال پاک علی صحیح پاس شامل کر خاتمہ میں خالی دعا کرنا اللہ پاک اس آستانے کے خیر کو ثابت سیدھے منور فرمائے وقت بھی قلت کے پیچھے نظر میں اپنا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات توجہ فرمائیے ہر بندہ نماز پڑھتا ہے فجر پڑھے زور پڑھے اثر پڑھے شام پڑھے تراویح پڑھے وتر پڑھے سنت پڑھے فرض پڑھے کوئی نماز رکن سجود والی پڑھے ہر بندہ کہتے ہیں صراط المستقیم کسی بھی مرتبہ فکر نہ تعلق رکھنے والا ہوئے ہر نمازی نماز سے کہتے یا اللہ سانے سیدھا رستہ دکھا دے ہر نمازی نماز سے اللہ کے لوگ سیدھا رستہ منگتا ہے پھر رستہ مانگتا ہے انہوں لوگوں کا صراط اللہ دینا نام کا علیہم یا اللہ رستہ انہوں لوگوں کا عطا کرے جنہ کے تیرا انعام ہو جائے بعض لوگ دنیا پہ رہ کے غیر اللہ رات لگا کے مسیطوں کے محراب پورے کر مارے نے پر جب نماز پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں صراط اللہ دینا نام کا علیہم یا اللہ سانو سیدھا راہ دکھاوی تے رستہ انہوں کا عطا کرے جنہ کے یا اللہ تو راضی ہو گیا ہے کیا شروع سبحان اللہ برکت ہو جائے گی گونگا بندہ مجبور نہیں بول سکتا جنہوں اللہ پاک نے زبان عطا کی تھی سانی سرکار کا خیر بنا جا رہا ہے گل کیا کہ سبحان اللہ اور کرنا کہ ہر نمازی کسی بھی فرقے نہ تعلق ہوئے کسی مسئلے کا تعلق ہوئے نماز رب نہیں پڑھتا ہے رستہ سیدھا منگتا ہے تو رستہ انہیں لوگوں نے منگنا جنہیں کہ رب نے انعام کیتا ہے قرآن میں پوچھ رہے ہیں یا اللہ وہ لوگ ہیں کہڑے نے جنہیں کہ تیرا انعام کی نام ہوا ہے حضرات کو جو فرمائیے اللہ کا قرآن کرو خالق کے کائنات نے قرآن پاک کو فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماتا میں 4 گروہاں کا انعام کیتا ہے پہلا گروہ نبیوں کا دوسرا گروہ صدیقوں کا تیسرا گروہ شہیدوں کا اور چوتھا گروہ اولیاء کاملین کا ہے 4 گروہ انعام یافتہ نے اچھا بولو یاد برکت ہو جائے 4 گروہ انعام یافتہ نے نبیوں کی بات شروع کر کے ختم کرنے چاہتا ہوں جس بندے کی نسبت انعام یافتہ لوگوں ہو گئی وہ اتنے بھی کامیاب ہے قبر سے بھی کامیاب ہے حشر سے بھی کامیاب ہے نسبت قائم ہونی چاہیے صحابی رسول نے تارے تیرے سے میرے نبی دعوت کھانے واسطے گئے حدیث ہے حضور نے دعوت عنایت فرمائی اور پونا گر گیا جاگے ہوئے تندور کی آگ ہوتی ہے آگ کا کام چلا دینا کچھ لمحہ ہاتھ گزرے سرکار نے فرمایا غلام لبیک یا رسول اللہ فرمایا جاؤ جا کے دسترخوان تندور کو کٹ کے لے آؤ صحابی نے کوئی اتنے تنقید نہیں کی کوئی خیال نہیں کیتا صحابی گئے جا کے پونا چلیا کی دیکھا اس پونے میں نکھار پیدا ہو گیا ہے پونا جلیا نہیں کپڑا سے جلیا نہیں نکھار پیدا ہو گیا عرض کیتا یا رسول اللہ اگ کا کام جلا دینا سار دینا راہ کر دینا وہ پونا باقی بچ گیا ہے سرکار نے فرمایا یہ نسبت میرے نال ہو گئی ہے اس پونے نے میرا ہاتھ لگ گیا حضرات کو جو فرمائیے اگر کپڑے کی نسبت نبی نال ہو جائے اور آگ نہیں سار سکتی کہ جب نبی جو غلام میں سرکار کر کے ہاتھ ہو جائے انہوں تو کس طرح سار دے گا
نسبت قائم ہو جائے تو پھر بندہ تو جہانا سے کامیاب ہو جاتا ہے. آؤ جانے مسلمان سرکار مدینہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وہ کپڑا نہیں سر سکتا. اگر کپڑے کا رابطہ تے تعلق نسبت سرکار نال ہو جائے اور کپڑا بچ جاتا ہے. جس بندے کے دل میں نبی پاک کی محبت کا دیوا بن جائے وہ بندہ کس طرح دل سے جائے گا. کیوں دو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دو زخم میں تو کیا میرا سایہ ساری نسبت سرکار نال ہے. اس واسطے پیارے مسلمانوں جی نسبت سرکار نال ہو جائے. اگر چادر میں سر میں نسبت سرکار نال ہو جائے جس امتی کی نسبت سرکار نال ہو جائے اور کبھی دو بچے جا سکتا نہیں. تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اپنی نسبت قائم کر لو, اپنا تعلق قائم کر لو. پیارے مسلمانوں جی نسبت سرکار نال ہو جائے گی وہ دونوں جہانوں کے بیڑا پار ہو جائے گا. میں آخری حدیث بیان کر کے آگے چلنا وا. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور جمعہ پڑھانے نے, حضور خطبہ بیان فرمانے نے. ستون حنانا ایک لکڑی کا تھام ہے. پیارے مسلمانوں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تھام دے نال اپنا تاثرہ لگا کے اپنا آسرا لگا کے حضور خطبہ بیان فرمانے نے. صحابہ کرام نے محبت دے نال منبر تعمیر فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ اے سونے آقا کملے والے ہن منبر تے بیٹھ کے خطاب فرمایا کرو. منبر کیا کر رہے مجمع جو ہوندی آواز آ رہی ہے. حضرات توجہ فرمائیے وہ کون ہو رہا ہے؟ ستون حنانا لکڑی ہو رہی ہے. لکڑی کی نسبت سرکار نال ہو جائے اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرما دینا ہے. اور لکڑی رو رہی ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے غلامو اتنا درد نال مجمع جو کون رو رہا ہے؟ اتنا درد نال مجمع جو کون رو رہا ہے؟ تو جو کیتی کہ پیارے مسلمانوں عرض کیتا یا رسول اللہ اے سونے آقا کملے والے انسان تے تو نہ نظر نہیں آوا پیا. نبی محترم بہت بڑا نبی لاجپال آقا نے فرمایا اے ستون حنانا دے نال کان لا کے دیکھو کہ یہ نہیں کدھر ہو رہا. نسبت سرکار نال ہو گئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام تو سلام پیارے غلاموں جب ستون حنانا رو رہا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی نال گل کرنے شروع کروا دیتی. اللہ اللہ اگر لکڑی کا رابطہ تعلق نسبت حضور نال ہو جائے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی فرما دینے کہ جب بندے کی نسبت حضور نال ہو جائے پھر مقام ہو رہا چالو ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا اے ستون حنانا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تمہاری جدائی دوبارہ رہی, تمہارا ہجرت یا رسول اللہ دوبارہ نہیں. آقا یا رسول اللہ میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے ستون حنانا اگر چاہے تو شاندار میں تمہیں پھلدار دیکھ بنا دیا. عرض کیتا لانا یا رسول اللہ. فرمایا کی چاہنا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ جس مقام پہ آقا تسی ہو اس مقام پہ میرا بھی ہونا ضروری چاہیے. نبی پاک نے فرمایا لانا اے ستون حنانا ہے تو لکڑی اٹھاؤ دفنا دو جب قیامت کا دن ہوگا اے لکڑی انسان بن کے جنت میں نہ جائے گی. جب لکڑی کی نسبت حضور نال ہو جائے وہ قیامت میں انسان بن کے جنت حضور کے نال جائے گی. جب کپڑے کی نسبت حضور نال ہو جائے انہیں دو حق نہیں ساڑ سکتے. تو پیارے مسلمانوں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی نسبت انعام یافتہ لوگوں ہو جائے گی اللہ پاک دو جہانوں کے بیڑا پار فرما دے. اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب میں درخواست کروں گا فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اکرم نقشبندی جسر سے تشریف لائے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں آپ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سننی چاہیے. جب بات پسند آ جائے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے پتہ چل جائے کہ حاضرین میں کیوں جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرف حسین شاہ لاسانی صاحب زاد گانے والا تبار. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وحاكما في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھو. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام صاحب صد افتخار سب گرانے والا شان اور صاحب سب احترام سامعین محترم، آج یہ نورانی و بابرکت محفل اس سے شہنشاہ سرکار ناصری رحمت اللہ علیہ اور ان سے شہنشاہ نقش لاسانی اور اس سے شہنشاہ نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کی نشست ہے، جس کے اندر منہاری کا موقع نصیب ہوا. چند منٹ کے اندر بہاری لگوانا مقصود ہے. حضور شہنشاہ ولایت حضرت بڑے عالم حضور نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی صرف مریدین واسطے ہی نہیں، تمام اپنے لیے بھی غیروں واسطے بھی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے کہ حضور شہنشاہ نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ پاک ہستی ہے جن میں چلنا شریعت مصطفیٰ، جن میں بیٹھنا شریعت مصطفیٰ، جن میں پوچھنا بولنا پیر سید عابد حسین شاہ صاحب المعروف نقش لاسانی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزید جمعہ کے خطاب سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.